رات بہت سرد تھی، ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی اور اندھیرا ایسا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستہ مشکل تھا، سردی شدید تھی اور دور دور تک کسی آبادی کا نشان نہ تھا۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک پہاڑ کی جانب پڑی۔ وہاں دور کہیں آگ کسی روشنی دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کچھ خبر لے آؤں یا تمہارے لیے آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم سردی سے بچ سکو۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی طرف بڑھنے لگے۔ قدم آگے بڑھ رہے تھے مگر دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا۔ یہ عام آگ نہیں تھی، اس روشنی میں کچھ ایسا تھا جو دل کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچے، حیرت اور بڑھ گئی۔ وہاں ایک درخت تھا اور درخت کے پاس روشنی تھی، مگر وہ آگ ایسی نہ تھی جو درخت کو جلا دے۔ یہ کیسی آگ تھی؟ یہ کیسی روشنی تھی؟ یہ کون سا منظر تھا جو انسانی عقل سے بالاتر تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی اس حیرت میں کھڑے ہی تھے کہ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ۔ یہ آواز ایسی تھی کہ زمین و آسمان تھم گئے، دل کانپ اٹھا، روح لرز گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھٹک کر رہ گئے۔ پھر آواز آئی، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، پس اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی طبا میں ہو۔ یہ سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر حقیقت کھل گئی۔ یہ کسی انسان کی آواز نہ تھی، یہ کسی فرشتے کی پکار نہ تھی، یہ رب العالمین کا کلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ادب سے اپنے جوتے اتار دیے، سر جھک گیا، دل عاجزی سے بھر گیا۔ جس ہستی نے آسمان بنائے، زمین بنائی، پہاڑ کھڑے کیے، سمندر بہائے، آج وہی رب اپنے بندے موسیٰ سے کلام فرما رہا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی بڑی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کلام کے لیے چن لیا۔ اسی لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ نبی جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں سے نوازا، فرمایا، اور تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیٹ لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی میرے اس میں کئی کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اسے ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈال دی اور اچانک وہ ایک چلتا ہوا سانپ بن گئی۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ یہ رب کا حکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا اور وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ عطا فرمایا، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ بغیر کسی بیماری کے روشن ہو کر نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا، نورانی تھا، آنکھوں کو خیرہ کرنے والا تھا۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑی ذمہ داری کے لیے تیار فرما رہا تھا۔ یہ صرف کلام نہ تھا، یہ ایک منصب تھا، ایک مشن تھا، ایک بھاری امانت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکشی میں حد سے بڑھ چکا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کیا ہی پیارا منظر تھا، ایک طرف رب کی عظمت، دوسری طرف بندے کی عاجزی، نہ غرور، نہ گھمنڈ، نہ اپنی طاقت پر بھروسہ، بس اپنے رب سے مدد کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی اللہ سے کلام کرتے
یہ ان کی اپنی مرضی سے کوئی عام بات نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہتا، جیسے چاہتا اپنے نبی سے ہم کلام ہوتا۔ سب سے پہلا عظیم واقعہ یہی تھا جب طور کے قریب اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا اور نبوت کے عظیم منصب سے سرفراز فرمایا۔